السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 35 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کفار رسول سے معجزات طلب کرتے تھے کہ فلاں معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اس پر رسول غمگین ہوتے تھے، ان کے دل میں بھی شاید یہ بات آتی ہو کہ اگر یہ معجزہ دکھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ مان لیں، لیکن رسول کو جیسا کہ پچھلے جو لیکچر گزر چکے ہیں اس میں یہ بتایا گیا نا کہ رسول سے اللہ نے کہا کہ اگر ہم ان کے یہ جو مطالبات ہیں معجزات سے متعلق، یہ معجزات دکھا بھی دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس لیے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز کہی گئی۔ اب اسی چیز کو دوبارہ ان الفاظ میں قرآن بیان کر رہا ہے جو اس آیت کے اندر ہے، ایک اور انداز سے۔ تو واضح طور پر قرآن جو ہے وہ معجزات کی نفی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے۔ جس نے ایمان لانا ہے وہ عقل و فکر کی روح سے ایمان لائے۔ یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ جتنے بھی صحابہ رسول پر ایمان لائے، کسی ایک صحابی نے بھی رسول سے معجزہ طلب نہیں کیا، بلکہ وہ قرآن کی حقانیت، اللہ کے پیغام کی صداقت، اس کے قوانین کی صداقت کو دیکھ کر ایمان لایا، عقل و فکر کی روح سے ایمان لایا، سوچ کر سمجھ کر اپنے دل اور ارادے، اپنے اختیار سے ایمان لے کر آیا، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ معجزات سے جو ایمان لایا جاتا ہے قرآن کے نزدیک وہ ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ اس میں تو انسان کی عقل جو ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر انسان کی عقل عاجز آ جائے تو آپ اس سے کوئی بات منوا لیں، تو جیسے ہی اس کو عقل و فکر جو ہے، جیسے ہی وہ اس سے کام لے گا تو وہ تو انکار کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ تو آپ نے میری عقل کو، مجھے عقلی طور پر عاجز بنا کے آپ نے مجھ سے بات منوا لی، تو اب تو میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں عقل و فکر کی روح سے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ انکار کر دے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی جتنے بھی یہ حقائق ہیں یہ عقل و فکر کی روح سے سمجھنے کے لیے ہیں، یہ عقل و فکر کی روح سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ یہ معجزہ سے سمجھ آ ہی نہیں سکتے، معجزہ میں تو انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے۔ اور اس قرآن کا جو مصنف ہے، جو اس کو نازل کرنے والا ہے، جو اللہ، وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم عقل و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے، تم شعور سے کام کیوں نہیں لیتے، تم سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہو، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، بار بار یہ کہہ رہا ہے وہ۔ تو قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ عقل و فکر کی روح سے سمجھ آ سکتا ہے، تدبر کی روح سے سمجھ آ سکتا ہے، غور و فکر کے ساتھ شعور سے کام لینے سے سمجھ آ سکتا ہے۔ عقل کو عاجز کر کے سمجھ نہیں آ سکتا۔ وہ تو پھر عقل گئی تو پھر قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کی عربی سمجھ آنی چاہیے۔ کسی زبان کو سمجھنے کے لیے عقل و فکر سے جب تک آپ کام نہیں لیں گے تو اس وقت تک وہ زبان سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ کوگنیٹو پروسیس ہے، اس کے اندر تو انٹلیکٹ کا یوز کرنا بڑا ضروری ہے، عقل و فکر کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ کوئی بھی زبان، اس کا کوئی بھی الفاظ، اس کے کانسیپٹ، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے معجزہ کی تردید کی گئی ہے، بار بار کئی مقامات پر تردید کی گئی ہے، کسی ایک مقام پر نہیں۔ تو یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 35، الفاظ ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے رسول اگر ان کا منہ پھیرنا تجھ پر گراں گزرتا ہے، تجھ پر گراں ہو، یعنی مشکل ہو، بھاری ہو تم پر، ان کا منہ پھیرنا، کن کا؟ وہ جو معجزات طلب کر رہے ہیں، وہ چاہے منافقین تھے یا کفار تھے، کوئی بھی جو معجزات طلب کرتے ہیں، تو
اگر نہیں معجزات دکھائے جاتے تو وہ منہ پھیرتے ہیں۔ اے رسول اگر ان کا منہ پھیرنا تجھ پر گراں ہو تو پھر کیا ہے؟ اگلے الفاظ کہتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، کس چیز کی؟ کہتا ہے کہ ان تبتغی، یہ کہ تو تلاش کرے۔ اب یہ الفاظ کو غور سے سنتے جائیے، کیا تلاش کرے؟ کہتا ہے نفقن فی الارض، زمین میں کوئی سرنگ، اور آگے کہتا ہے او سلمن فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی، تو ایسا کر دیکھ۔ اگر تجھ میں اس چیز کی طاقت ہے، قدرت ہے، استطاعت ہے کہ تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لے یا آسمان میں کوئی سیڑھی، تو ایسا کر دیکھ اگر تجھ میں ایسی کوئی طاقت ہے۔ اب یہ دیکھیں رسول سے مخاطب ہو کر یہ چیز کہی جا رہی ہے، امت کو، انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، رسول سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تجھ میں کوئی ایسی طاقت ہے ان کو معجزہ دکھانے کی تو پھر ٹھیک ہے، تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو، آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے لے آؤ۔ وہ کہتے تھے نا کہ اے رسول ہم تجھ کو نہیں مانیں گے جب تک تیرے لیے ایک سیڑھی ہو، اس سیڑھی کے اوپر تو چڑھے، تجھے ہم اللہ سے بات کرتا ہوا، اس سے کتاب لیتا ہوا دیکھ لیں۔ تو جب تک تو ایسا نہیں کرتا ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتے، ہم ایمان نہیں لاتے۔ ہم تو تجھے اللہ سے بات کرتے ہوا دیکھ لیں، اللہ سے کتاب لیتا ہوا دیکھ لیں، اس کتاب کو بھی چھو لیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ ایسے مطالبات کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر قرآن اسی کی تردید میں یہ کہہ رہا ہے کہ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لے، اگر تجھ میں کوئی طاقت ہے تو کر لے۔ اب یہ رسول سے یہ بات کہی جا رہی ہے، میں اگین اینڈ اگین کہہ یہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اللہ کا اختیار، اس کا اقتدار، اس کی حکمت، اس کا علم کس لیول کے اوپر ہے، اور کس انداز سے رسول کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے، اور رسول کا اختیار کیا ہے۔ قرآن نے صاف بتا دیا کہ معجزات دکھانا رسول کے اختیار میں نہیں تھا، معجزات دکھانے کی استطاعت، قدرت، طاقت رسول میں نہیں تھی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ معجزہ سے کوئی ایمان لاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان قابل قبول ہے اگر کوئی عقل و فکر کی روح سے سوچ کر سمجھ کر دل کی رضامندی کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو پھر وہ ایمان قابل قبول ہے۔ یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے، کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ جو معجزات، بات بات پر انہوں نے معجزات، کرامات، برکات، اس کی کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، روایات کے داستانیں ہیں جو ختم ہونے پہ نہیں آ رہی، تو کی ہوئی انہوں نے اسی کے اوپر ساری مذہب کی جو کاروبار ہے وہ چل رہے ہیں، جتنے بھی کاروبار ہیں مذہب کی انہی کے اوپر، معجزات، کرامات، برکات انہی کے اوپر چل رہے ہیں۔ قرآن کے بالکل یہ چیزیں خلاف ہیں۔ الفاظ تو قرآن کے ہی ہیں نا، برکت کا لفظ ہے قرآن کا ہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس سے قصے بنائے ہوئے ہیں، لفظ قرآن سے لیے ہوئے ہیں، لیکن اپنی کہانیاں انہوں نے وضع کی ہوئی ہیں۔ تو معجزہ کو اس طرح سے کنڈم کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، پھر تو لے آ ان کے پاس کوئی آیت، یعنی کوئی نشانی، کہ جس سے یہ پھر حقیقت کو پالے، نہیں لا سکتا، کیونکہ جو ہم دے رہے ہیں اس سے بہتر کوئی نشانی یا کوئی آیت نہیں ہے۔ اگر اس کی روح سے وہ نہیں سمجھنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں سمجھنا چاہتے۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لانا چاہتے، عقل و فکر کی روح سے کام نہیں لینا چاہتے، وہ سیدھے راستے کے اوپر نہیں آنا چاہتے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر معجزات دکھا بھی دیے جائیں تو اس کی کیا گارنٹی کہ وہ ایمان لیں؟ یعنی ان لوگوں کے لیے کائنات میں اللہ کے فزیکل لاز کو اگر بدل دیا جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان کے لیے اللہ اپنے فزیکل لاز کو کیوں بدلے جو پرماننٹ ہے، فار ایور ہے، بدلتے ہی نہیں۔
اس لیے کہتا ہے کہ پھر تو لے آ ان کے پاس کوئی آیت یعنی نشانی. اور اس کے بعد پھر ایک اور انداز سے بات کو سمجھا رہا ہے. کیا یہ رہا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، جب کہ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، ورنہ اگر اللہ چاہتا. یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ورنہ اگر اللہ چاہتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اگر اللہ چاہتا تو پھر ان کو زبردستی ہدایت دے دیتا. یہ ہے اس کے معنی. لیکن ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیں گے. اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا کہ یہ ہدایت کے اوپر رہتے، کبھی یہ گمراہی کی طرف جاتے ہی نہ. لیکن نہیں، ہم نے انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے. جب دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. ہاں، ان کو عقل و فکر کی صلاحیت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے، رہنمائی بھی دی ہے بذریعہ وحی. اگر یہ ان چیزوں سے کام لے کر صحیح فیصلہ نہیں کرتے، حق پر نہیں آتے، تو ٹھیک ہے، نہ آئیں. اپنے کفر کا خود نتیجہ بھگتیں گے کہ ان کو زبردستی ایمان پر لانے کے لیے معجزات دکھائیں اور دکھا بھی دیں تو یہ ایمان بھی نہ لائیں. تو ایسا کام اللہ نہیں کرے گا. یہ چیز کہی جا رہی کہ رسول کو سمجھایا جا رہا ہے، پوری قیامت تک انسانیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا، اس کے اندر یہ ساری میننگ آ جاتے. تو پھر کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا کیا ہے؟ کہتا ہے لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو وہ ضرور ان سب کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا. اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا. وہ یہ نہ معجزات طلب کرتے، نہ ضلالت اور گمراہی میں جاتے، وہ سیدھی راہ پر چلتے چلے جاتے. جیسے جانور ہیں، جو انسٹنکٹ اللہ نے ان کی رکھ دی ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتے. اگر ڈک کے اندر انسٹنکٹ رکھی ہے کہ اس نے پانی میں جانا ہے تو وہ پانی میں جائے گی. مرغی کے بچے کے اندر یا مرغی کے اندر انسٹنکٹ رکھی ہے کہ وہ خشکی پر رہے، وہ کبھی بھی پانی میں نہیں جائے گی. شیر جو ہے وہ بھوکا مر جائے گا، لیکن وہ جنگل میں جو انگور کے خوشے لٹکے ہیں وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کا سافٹ ویئر ہی ایسا اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. وہ انسٹنکٹ ہے نا جو اس کے اندر رکھی ہے. وہ چیرے گا، پھاڑے گا، خون چوسے گا، لیکن وہ پھل نہیں کھائے گا. بکری جو ہے یا دوسرا کوئی گائے ہے، بھینس ہے، وہ گوشت نہیں کھائیں گے، وہ گھاس کھائیں گے. انسٹنکٹ. تو لیکن یہ چیز اللہ نے انسانوں کے اندر نہیں رکھی، پہلے سے کوئی ڈائریکشن نہیں رکھی. وہ چاہے اچھا کریں برا کریں، پورا ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ اپنی وحی کی رہنمائی بھی دی ہوئی ہے. اس کے ساتھ عقل و فکر کی صلاحیت بھی دی ہوئی ہے کہ عقل و فکر کی روح سے سوچ سمجھ کر وحی کی روشنی میں صحیح فیصلہ کریں. اس لیے یہ قابل مواخذہ ہیں، قابل جواب ہیں، جواب دہ ہیں، ذمہ دار ہیں اپنے ایک ایک ایکشن کا. اس لیے ذمہ دار ہیں. اگر ان کو بھی جانوروں کی طرح مجبور بنایا جاتا تو پھر ان کے سوال جواب کا، میدان حشر کا، ان کے لیے انبیاء کو بھیجنے کا، کتاب کو بھیجنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہتا. یہ تو پھر آلریڈی اللہ نے جو ڈائریکشن ان کے اندر رکھ دی تھی، یہ تو جیسے جانور چل رہے ہیں انسان بھی چلے جاتے. تو اس سے تو پھر ان کا اختیار سلب ہو جانا تھا. ارادہ اور اختیار کی جو قوت ہے وہ انہیں نہیں ملنی تھی. یہ چیزیں، یہ بڑی قابل غور ہیں. یہ بیسک کانسیپٹ ہیں قرآن کے، یہ سمجھنے پڑیں گے اگر آپ نے سمجھنا ہے. یہی نہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، انسان کی جو عملی زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے، صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے ان کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ان کانسیپٹ کے انسان کی شخصیت کے اوپر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر کانسیپٹ ہی انسان کے باطل ہے تو اس سے اس کی زندگی کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کانسیپٹ کلیئر ہیں، صحیح ہیں، حق پر مبنی ہے، اس سے اس کی زندگی کے اوپر بڑے تعمیری اثرات مرتب ہوتے ہیں، مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی زبردستی انہیں ہدایت پر رکھتا تو ٹھیک ہے، وہ ان کو ضرور سیدھی راہ پر جمع کر دیتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہ خود اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایمان لاتے ہیں،
وحی کی روشنی میں تو لے آئیں، کوئی معجزہ نہیں ہوگا ان کے لیے یہ چیز۔ اور آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے؟ فلا تکونن من الجاہلین، لہٰذا تو ان کی باتوں میں آ کر جاہلین میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ جو یہ مطالبات کر رہے ہیں نا معجزات دکھانے کے، اے رسول تو ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اگر یہ سوچ سمجھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں، قرآن کی حقانیت کو سمجھ کر، عقل و فکر کی روح سے تدبر کر کے، غور و فکر کر کے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن معجزہ کچھ نہیں ہوگا کہ ان کے ایمان لانے کے لیے اللہ اپنا قانون بدل دے، اپنے فزیکل لاز بدل دے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی باتوں میں آ کر جاہلین میں سے ہرگز نہ ہونا، یہ رسول سے کہا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ دوبارہ غور کر لیں، فلا تکونن من الجاہلین، کہ جاہلین میں سے نہ ہو جانا، یعنی معجزات کو ماننا، معجزات کی فرمائش کرنا یا یہ ذہن میں لانا، یہ تو کفار کر رہے تھے نا معجزات کے مطالبے۔ وہ کہتا ہے رسول بھی اگر اپنے ذہن میں یہ چیز لے کر آئے کہ چلے ان کو کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ مان لے، تو یہ اس طرح کی بات میں نہ آ جانا، جاہلین میں سے ہرگز نہ ہو جانا، یعنی ایسی بات سوچنا بھی جاہلین میں سے ہونا ہے۔ تو ایسی بات سوچنا ہی نہیں، ذہن میں نہیں لانی ایسی بات۔ اللہ کے قوانین کی حقانیت کے اوپر، صداقت کے اوپر یہ یقین رکھ کے ایمان لاتے ہیں، غور و فکر کر کے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، معجزہ نہیں ہوگا کہ ان کو منوانے کے لیے معجزہ دکھائے اللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ اپنا قانون نہیں بدلتا، اللہ اپنے قوانین کو تبدیل نہیں کرتا۔ جب وہ خود تبدیل نہیں کرتا اپنے کسی مقصد کے لیے، تو وہ ان لوگوں کے لیے کیوں اپنا قانون تبدیل کرے؟ نہیں بدلتا اللہ کا قانون کبھی بھی، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔